عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شبیر احمد ندوی، استاد زون بانڈی پورہ کشمیر، 10ویں جماعت کی اردو کتاب یعنی بہارستان اردو میں شامل صنف شاعری کی آخری غزل کو لے کر حاضر خدمت ہوں۔ یہ غزل ڈاکٹر سید شبیب رضوی کی لکھی ہوئی ہے، جو کہ 25 جون 1935 کو پیدا ہوئے ہیں اور ابھی تک بقید حیات ہیں اور سری نگر میں رہناواری میں مقیم ہیں۔ پچھلی 6 دہائیوں سے شبیب رضوی کشمیر میں ہی سکونت پذیر ہیں، حالانکہ بارہ بنکی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ گھر میں شعر و ادب کے ماحول سے متاثر ہو کر اب تک 45,000 اشعار کہہ چکے ہیں، جو انہوں نے مختلف اصناف سخن مثلاً غزل، نظم، نعت، سلام، حمد، منقبت، قصیدہ، قطع، رباعی اور مثنوی کے طور پر کہی ہیں۔ ان کی غزلوں کی 2 مجموعے جو شائع ہو چکے ہیں، ایک کا نام آتش چنار ہے اور دوسرا لہو لہو غزل ہے۔ ان کے علاوہ دوسری کتب بھی موجود ہیں جو شائع ہو کر داد تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ آج ہم یہاں پر آپ کے سامنے شبیب رضوی کی غزل نمبر 1، جو ہماری بہارستان اردو میں صفحہ نمبر 156 تا 158 پر مشتمل ہے، اسی کے سلسلے میں آج ہم اس کی تشریح اور اس کا ماحصل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس سے پہلے کہ یہ سلسلہ شروع ہو، سب سے پہلے مقاصد کے طور پر ہم طلباء و طالبات کو یہ کہنا چاہیں گے کہ ہمارے پڑھانے کا اور بالخصوص یہ اردو پڑھانے کا مقصد ہے کہ طلباء و طالبات کو غزل گوئی کے بارے میں جانکاری دی جائے، ان کے ذخیرے الفاظ میں اضافہ کیا جائے جس سے ان کی زبان صحیح ہو، اور ساتھ ساتھ میں اردو زبان و ادب کے متعلق دلچسپی پیدا کر دی جائے، کیونکہ وہی ہر زبان کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ تو نصاب میں شامل شبیب رضوی کی غزل کو لے کر ہم آئے ہیں، چلیے پہلے اس کی قرأت کی جاتی ہے۔ کتاب بند صحیح دروازہ کھلا رکھنا، مباحث کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا، سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا، ہماری شرط کہ ہم پر ہو سائے رحمت، ہماری شرط کہ ہم پر ہو سائے رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا، شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، کھلی ہواؤں کے دھارے پہ پر کھلا رکھنا، کسی کا ہاتھ بڑھے یا کھنچے یہ اس کا نصیب، کسی کا ہاتھ بڑھے یا کھنچے یہ اس کا نصیب، ہمارا فرض ہے دستے ہنر کھلا رکھنا۔ یہ غزل نمبر 1 شبیب رضوی کی، اس کا جو پہلا شعر ہے، جو شعر غزل کا مطلبی کہلایا جاتا ہے، کیونکہ مطلع میں دونوں شعر کے دونوں مصرے جو ہے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیے گا، کھلا رکھنا، کھلا رکھنا، دونوں میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہے۔ تو یہ شعر شبیب رضوی کا ہے، اور شاعر اس مطلع میں، اس شروع والے شعر میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اگرچہ تمہاری زندگی کی کتاب بند ہے، یعنی تم مجھ سے بالکل قطع تعلق کر چکے ہو اور اسے تم کھولنا نہیں چاہتے ہو، مگر اتنا تو ضرور کر لو کہ اپنی زبان تو کھلا رکھیے، اپنی زبان جو ہے شیریں کلامی میرے ساتھ برقرار رکھیے، تاکہ ہم دونوں باہم گفتگو کر سکیں،
ایک دوسرے سے بات کر سکیں، آپس میں بحث کر سکیں، جو ہمارے کچھ چھوٹے موٹے اشکالات ہوں ان اشکالات کو ہم دور کر سکیں۔ دوسرا شعر: سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا۔ یہ بھی دیکھیے کہ اپنے اعتبار سے اپنے محبوب سے بڑے پریشان ہوئے ہیں، اور محبوب سے پریشان ہو کر یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ رات کی تنہائی اور خاموشی سے اکتا کر، رات کی تنہائی اور خاموشی سے اکتا کر اگر میں اپنے محبوب سے ملاقات نہیں کر سکوں، یعنی کہ میرا محبوب مجھے رات میں اپنی ملاقات سے فیضیاب نہیں کرے، اور میں رات کی تنہائی اور خاموشی کو لے کر جو ہے اکتا جاؤں اور واپس گھر کو لوٹ آؤں، تو اسی وجہ سے میں نے اپنے بچوں سے کہہ رکھا ہے، میں اپنے بچوں سے یہ کہہ کر آیا ہوں کہ اپنا دروازہ جو ہے کھلا ہی رکھنا، تاکہ میں تم سے ہی پھر اپنے دل کی بات کروں۔ یہاں پر یہ استعارہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بچوں سے کہہ کر، بچوں سے میں نے کہا ہے کہ وہ دروازہ گھر کھلا رکھیں، یہ یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر میرا محبوب میرے دل کی تسلی نہ کر سکے تو کوئی بچہ ہی کم سے کم میرے دل کا حال جان لے، کوئی وہ انسان، یعنی بچے سے یہاں پر استعارہ مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ دور کا انسان جس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہو، یا وہ میری ان دل کی امنگوں کو، دل کی تڑپوں کو نہیں جاننا چاہتا ہو، نہیں جانتا ہو، اس سے کم میں کہوں کہ اپنا دل کھلا رکھنا، اپنا گھر کھلا رکھنا۔ تو یہاں پر استعارے کے طور پر بھی، یا یہ کہ اگر میں محبوب کی ملاقات نہ کر سکوں پھر گھر واپس لوٹ آؤں، تو میں نے اپنے بچوں سے کہہ رکھا ہے کہ دروازہ کھلا رکھیں۔ یہاں پر تیسرا شعر جو ہمارے سامنے موجود ہے، وہ تیسرا شعر ہے کہ ہماری شرط کہ ہم پر ہو سائے رحمت، ہماری شرط ہے کہ ہم پر ہو سائے رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا۔ یہاں پر لفظ کوفہ آیا ہے، تو کوفے سے یہاں پر مراد اصل میں وہ علاقہ ہے جس علاقے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے پاسبان جو ساتھ میں، جو ان کے خاص ان کے اولاد ساتھ میں تھی، ان کا، یعنی جس کو ہم آل علی کہا کرتے ہیں، وہ جو ساتھ میں تھے، ان کے ساتھ جو وہاں پر موسم اور حالات جو بہت ہی زیادہ پریشان کن تھے، اس کی طرف یہاں پر بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہمارا پختہ ایمان یہ ہے کہ ہم پر رحمت کا سایہ ہو اور ہم باپردہ رہیں، یعنی کہ ہم ہمیشہ رحمت کے سائے میں رہیں اور ہمیشہ ہم پردگی میں رہیں، ہم پر کسی بھی طرح کی کوئی اندرونی بات باہر نہ نکل سکے۔ لیکن اے کوفے والو، یا اے میرے دشمنو، اے ظالمو، تم اس ضد پر ہو اور تمہاری یہ ضد آگے بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم ننگے سر چلیں اور بے پردہ بن جائیں، لیکن یہ یاد رکھو ایسا ممکن نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو تیسرے شعر کے بعد چوتھے شعر میں یہاں پر بات کہی گئی ہے کہ شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، کھلی ہواؤں کے دھارے پر پہ پر کھلا رکھنا۔ کہنا چاہتے ہیں شبیب رضوی صاحب کہ انسان جب ہمت سے کام نہ لے، یعنی کہ انسان کی ہمت جب ختم ہو جائے اور شکست کھا جائے، تو اس کے لیے مرنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ عام سی بات ہے کہ آدمی کے پاس ہمت بھی نہیں ہے اور وہ شکست کھا چکا ہے، تو ایک ہی صورت ہوتی ہے کہ وہ اس کو مار دیا جاتا ہے، تو مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ لہذا دنیا میں اگر کامیابی چاہتے ہو، کامیابی کے لیے حوصلے سے کام لینا چاہیے اور اپنی جگہ ہوا میں بنانی چاہیے۔ تو کھلی ہواؤں کے دھارے پہ پر کھلا رکھنا، یعنی کہ آپ پھر اس جانور کی طرح، آپ اس پرندے کی طرح بن جائیں کہ جو پھر اپنا آشیانہ آسمانوں میں بناتا ہے، کھلی ہوا میں بناتا ہے، اور اسے ہمیشہ اس چیز کی دھن اور فکر رہتی ہے کہ میں سب سے بڑی اونچائی کو حاصل کر لوں۔ اسی طرح سے پھر تم اپنے پر بھی کھلا رکھیے تاکہ تم ہواؤں کیا
بلکہ آسمان کی کمندوں تک پہنچ جاویں۔ آخری شعر اس میں بیان کیا گیا ہے کہ کسی کا ہاتھ بڑھے یا کھچے یہ اس کا نصیب، ہمارا فرض ہے کہ دست ہنر کھلا رکھنا۔ شاعر اس شعر میں فرمانا چاہتے ہیں اور شبیب رضوی اس میں یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، دنیا میں ترقی حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں کوئی سا بھی بڑا مرتبہ پانے کے لیے جو ہے کوئی آگے بڑھے یا کوئی نہ بڑھے، یعنی کوئی پیچھے رہے، ہمیں اس سے کوئی جو ہے سروکار نہیں ہے، ہمیں اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ کون آگے بڑھ رہا ہے اور کون آگے نہیں بڑھ رہا ہے، مگر آپ کے لیے بحیثیت انسان کے، آپ کے لیے سب سے بڑی جو ضروری بات ہے، آپ کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ ہنرمند بنا دو، اپنے ہاتھوں میں ایسا ہنر رکھو کہ آپ دوسروں کے کام آ جائیں، اور اسی اعتبار سے پھر آپ آگے بڑھیے۔ یہ یہاں پر ہمارا فرض کہہ کر پوری انسانیت کو اپنا ایک انسان سمجھ کر، اپنا ایک بندہ سمجھ کر جو ہے کہنا چاہتے ہیں کہ پھر ہمارا فرض یہی ہے کہ چاہے کوئی آگے بڑھے یا نہ بڑھے، لیکن ہمارا فرض ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو ہنر مند بناویں، اپنے ہاتھ کو جو ہے سب سے زیادہ فائدہ مند بنا کر دوسروں کے کام آ جائیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور کامیاب سے کامیاب تر ہو جائیں۔ بہرحال یہ 5 جو اشعار تھے اس غزل کے، اس میں کچھ الفاظ تھے جو مشکل الفاظ ظاہر ہوا کرتے ہیں اور ان کے معنی میں نے یہاں پر آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ایک لفظ آیا تھا حرف تر، حالانکہ یہ لفظ نہیں ہے بلکہ یہ ترکیب ہے حرف تر، یہ اس سے مراد ہے تازہ الفاظ۔ تر اور خشکی یہ دو جو ہے، تر جو ہے تازہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور جس میں تھوڑی سی گلاوٹ ہو، تھوڑی سی ملاوٹ ہو، تھوڑی سی جو ہے تھوڑا سا پانی ہو، اس سے مراد ہوتا ہے جو تازہ الفاظ ہوتے ہیں، یعنی کہ انسان جب بات نہیں کرتا ہے تو وہ خشک ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، لہٰذا حرف تر سے یہاں پر مراد ہے نرم گفتگو، آسان گفتگو، نرم اور نازک والی تازہ گفتگو۔ سکوت شب یہاں پر دوسرا لفظ ہے۔ سکوت شب یہ بھی فارسی کی ترکیب ہے، اس کے معنی ہیں رات کی خاموشی۔ تیسرا لفظ ہم نے یہاں پر بیان ہوا تھا اکتا جانا، کہ جب میں اکتا جاؤں گا، ہاں رات کی تنہائی میں جب میں اکتا جاؤں گا، تو اکتانے کے معنی میں ہے تنگ آنا۔ اور دروازے کو کہتے ہیں۔ دست ہنر، ہنر کا ہاتھ یا ہنرمند ہاتھ جس میں بہترین جو ہے اللہ تعالیٰ نے صنعت رکھی ہو، تو ایسے ہاتھ کو ہم دست ہنر کہتے ہیں۔ یہاں پر حرف تر کا لفظ، سکوت شب کا لفظ، دست ہنر کا لفظ، یہ وہ ترکیبیں ہیں جو فارسی میں ہیں اور فارسی میں ہو کر جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ ان کے معنی یہاں پر آپ کو بتا دیے گئے ہیں، اور اس طرح کے حروف اور اس طرح کے الفاظ جب آ جائیں آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عام طور پر مرکب اضافی ہوا کرتے ہیں۔ اس کی بحث انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اب یہاں پر میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ شاعر جب کسی بھی شعر میں کوئی خاص واقعہ ہو، کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہو، یا کوئی خاص پس منظر جو ہے، خاص پس منظر میں کسی خاص واقعے یا قصے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہو، تو اس پس منظر میں جو وہ واقعہ بیان کیا گیا ہو، یہ ایک صنعت ہوا کرتی ہے۔ اس صنعت کو صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ صنعت تلمیح آپ نے سنا کہ شاعر کا اپنے کسی شعر میں کسی خاص تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا یا خاص پس منظر میں کسی خاص قصے یا واقعے کی طرف اشارہ کرنا صنعت تلمیح کہلاتا ہے۔ تو آئیے، امید کرتے ہیں کہ آپ سب نے سب کا لطف لیا ہوگا اور سمجھنے کی بھی کوشش کی ہوگی۔ میں اس چیز کی تمنا اور امید رکھوں گا۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ